بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے کہ اچانک میری آنکھ اسی مخصوص آواز کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس آواز کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں بھاگ کر اس آواز تک پہنچ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اب میرے پاس غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کی اور اپنے دل کو مار کر خاموشی سے سو گئی۔ اگلی صبح جب اٹھی تو تھوڑی دیر ہی گزری تھی، میرے شوہر نے اچانک مجھے فون کیا۔ اس نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا، ثنا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری پیٹھ پیچھے اتنا گھنونا کھیل کھیل رہی ہوگی۔ ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا گزرا تھا، میرا انتظار کر لیتی، لیکن تم نے میرے ہی ماں باپ کا گھر برباد کر دیا۔ تم کیسی عورت ہو؟ یہ تو شکر ہے کہ اماں نے مجھے سب سچ بتا دیا، ورنہ تو میں ہمیشہ اندھیرے میں رہتا۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں مزید کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بصیرت ہی چھین لی تھی۔ اس نے صاف صاف الفاظ میں طلاق کا ٹیکا میرے ماتھے پر سجا دیا، جسے سنتے ہی میرے ہاتھوں میں پکڑا فون ایک دم زمین پر گر گیا، ساتھ ہی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ میری ساس جو کہ نہ جانے کب سے میرے پیچھے کھڑی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر بولی، نکل جا اس گھر سے، اب اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو ایک گندی عورت ہے جو کبھی گھر بسا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرا دیور خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ گھر کے ملازم بھی وہاں موجود تھے، مگر کسی نے بھی میری ساس کو یہ ظلم کرنے سے نہیں روکا۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی گھر سے باہر لے آئی۔ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے نکال کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں کی برسات بہا رہی تھیں۔ میرا اس دنیا میں اس گھر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ابا تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ میرے فرض کی ادائیگی کے چند دن بعد اماں بھی انتقال کر گئی تھیں۔ میں باہر کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرا ماضی میری آنکھوں کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں جب بھیا کر اس گھر میں آئی تھی، میں اور عثمان ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ہماری شادی کے 1 ماہ بعد عثمان نوکری کے سلسلے میں دبئی چلا گیا۔ میں اس گھر میں اپنی ساس، سسر اور دیور کے ساتھ رہنے لگی۔ میری ساس کا رویہ عثمان کے جاتے ہی بدل گیا۔ میرے سسر کی طبیعت ان دنوں خراب رہنے لگی تھی کہ اچانک ایک روز میری ساس نے کہا کہ میرے سسر یعنی حاجی صاحب کو ٹی بی کا مرض ہے، جس کی وجہ سے وہ اب ان کے کمرے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے حاجی صاحب کو گھر کے ایک سٹور میں منتقل کروا دیا۔ وہ سٹور میرے کمرے کے پاس ہی تھا۔ ایک رات جب میں سو رہی تھی کہ اچانک حاجی صاحب کے کمرے سے کراہنے کی آوازیں آئیں۔ مجھے لگا کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو، اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر ان کے پاس چلی گئی۔ ان کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ پانی کی جستجو میں اٹھے، مگر پانی کا گلاس ان کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ چکا تھا۔ خود بھی کھانستے کھانستے وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکے تھے۔ اگر میں بروقت نہ پہنچتی تو نہ جانے ان کا کیا بنتا۔ میں نے جلدی سے انہیں بستر پر لٹا دیا۔ وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ مجھے خاموش مگر پرنم آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ جب وہ پرسکون نیند میں چلے گئے، میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ اس کے بعد یہ میرا روز کا معمول بن گیا تھا۔ چونکہ اکثر وہ بیمار رہتے تھے، ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں تھا، اسی لیے میں ہی ان کا خیال رکھتی تھی۔ انہیں دن میں دھوپ میں بھی لے کر جاتی، مگر میری ساس کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ اکثر وہ مجھے حاجی صاحب کے ساتھ دیکھ کر چڑ جایا کرتی۔ مجھے ساس کے رویے پر تعجب ہوتا، مگر میں ہمیشہ خاموش ہو جایا کرتی۔ میری ساس کا معمول تھا کہ وہ روز نیا جوڑا پہن کر تیار ہوتی۔ میں سمجھ نہیں پائی کہ جب اسے شوہر میں دلچسپی نہیں ہے
तो इतना बन ठन कर क्यों रहती है। हाजी साहब की तबीयत अब कदरे बेहतर होती जा रही थी। एक रोज़ मैं उन्हें सहन में ज़रा चहलकदमी करवाने लाई तो अचानक ऊपर से मेरी सास आ गई और मेरी जानिब शौलाबाज निगाहों से देखते हुए बोली, लड़की अंदर जाओ, मुझे हाजी साहब से कुछ बात करनी है। मैं खामोशी से अंदर चली गई। उसके बाद इन्होंने हाजी साहब से न जाने क्या बात की कि वो मुझसे कतराने लगे। एक रात हस्बे मामूल मैं उनके कमरे में गई और इनके पाँव दबाने लगी। कहने लगे, बेटी तुम यहाँ न आया करो, कहीं ऐसा न हो मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में भी मुश्किल हो जाए। ये सुनकर मैं उनकी जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगी। तब इन्होंने कहा, तुम शादीशुदा हो, मगर मेरी बीवी की आदत है सही को गलत और गलत को सही कहने की। तुम बहुत भोली हो, मैं नहीं चाहता तुम किसी बेरहम की जद में आओ। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरी सास आ गई। मैं जो हाजी साहब के पाँव दबा रही थी फौरन उठकर वहाँ से खड़ी हो गई, लेकिन इन्होंने आते ही वावेला मचाना शुरू कर दिया। कहने लगी, देखो ये लड़की मेरा घर बर्बाद कर रही है, इसने मेरे शौहर को फंसाया है, इस पर आधी रात को डोरे डाल रही है। ये सुनते ही मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा सकती है। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर मेरा देवर भी कमरे में आ गया। वो उसे भी बोलने लगी कि ये तुम्हारी भाभी मेरा घर बर्बाद कर रही थी, पूछो इसे आधी रात को तुम्हारे बाप के कमरे में क्या कर रही है। मगर अली ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मेरे ससुर ने कुछ बोलना चाहा, मगर इस औरत ने इन्हें कसकने तक न दिया। बोली, ये जादूगरनी है, मैं अभी इसके शौहर को फ़ोन करती हूँ, इसे भी पता चले ये यहाँ क्या गुल खिला रही है। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। मैं उनके पैरों में गिर गई और कहा, खुदा के लिए ये जुल्म मत कीजिएगा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मगर मेरी सास ने मेरी एक न सुनी। मुझे बाजू से घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आई और कहा, तूने हाजी साहब के पास जाने की हिम्मत भी की तो तेरी टांगें तोड़ दूंगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डर था कहीं वो उस्मान को कुछ न कह दें। वो सारी रात मेरी रोते ही गुजर गई। अगले दिन मैं कमरे से निकली तो घर के किसी फर्द में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे बात करता। हर कोई मुझसे कतरा रहा था, हत्ता कि मेरा देवर भी महज खामोश निगाहों से मुझे देखता और फिर रास्ता बदल लेता। आज सुबह से हाजी साहब भी कमरे से बाहर नहीं आए थे। मेरा जी चाहता मैं उनके पास जाऊं, उन्हें बाहर लेकर आऊं, मगर अब मेरे बस में कुछ भी नहीं था। वो दिन यूं ही खामोशी से गुजर गया। मैं उस्मान से बात करना चाहती थी, मगर उसके नंबर पर राब्ता नहीं हो रहा था। उस रात भी बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई, मगर फिर अचानक हाजी साहब के खांसने और कराहने की आवाज़ से आँख खुली। मेरा दिल तो बहुत किया कि मैं उनके पास जाऊं, मगर नहीं जा सकी। अब मेरे शौहर ने बिना सच जाने ही मुझे तलाक दे दी थी। न जाने मेरी सास ने उस्मान को क्या कहा था कि वो मुझसे इस कदर बदगुमान हो गया था। मैं इन्हीं सोचों में गुम अपनी ज़ात का मातम मना रही थी कि अचानक घर का दरवाज़ा खुला। मेरे ससुर बाहर निकले और बोले, चलो मेरे साथ। उनकी बात सुनकर मैं हैरत से उनका चेहरा तकती रह गई। खामोशी से उनके साथ चलने लगी। वो मुझे अपने साथ लेकर दूसरे घर में गए, जिसके बारे में शायद इनके घर वालों को नहीं पता था। वहाँ जाकर इन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरी रूह कांप गई। कहने लगे, मैं अपनी बीवी को तलाक दे आया हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। इन्होंने ये भी बताया कि इनकी बीवी इनसे 10 साल बड़ी थी और उसकी मेरे साथ दूसरी शादी थी। ये दोनों बेटे उसके पहले शौहर में से थे। मेरे लिए इनकी हर बात नई थी, मगर दिल में एक अजीब सी नदामत हुई कि मेरी वजह से इनकी अपनी बीवी से तलाक हो गई। खैर, अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। मुझे भी इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं था। अब मैं रात दिन इनकी खिदमत करती, मगर मेरे जहन में कभी कभार अपनी साबिका सास का ख्याल आता कि इन्होंने अपने शौहर को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। खैर, ऐसे ख्यालात को झटक कर मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती।
گھر کا سارا کام خود کرتی، رات ہوتی تو کمرے میں چلی جاتی۔ حاجی صاحب سویرے ہی سو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ محلے والوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم دونوں بنا کسی تعلق کے ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو مجھے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملیں، جنہیں سن کر میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں آخر کس رشتے سے اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ایک بار جب میں باہر سودا لینے گئی تو باقاعدہ لوگ میری طرف دیکھ کر عجیب و غریب اشارے کرنے لگے، جس سے مجھے وہاں بھی اپنی عزت غیر محفوظ لگنے لگی۔ میں تیزی سے گھر آئی، آتے ہی حاجی صاحب کے قدموں میں گر گئی۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بولے، بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، حاجی صاحب میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے جسے آپ نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ حاجی صاحب کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، حاجی صاحب آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ میری بات سن کر حاجی صاحب حیران ہو گئے اور بولے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہی۔ عثمان کے اب سگے باپ نہیں تھے، ہمارا نکاح جائز ہے۔ آپ مجھے اپنا نام دے دیں ورنہ یہ دنیا والے مجھے اپنی نظروں سے ہی کھا جائیں گے۔ یہ سن کر حاجی صاحب کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ کہنے لگے، بیٹی میں نے تمہیں اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں ایک بیمار آدمی ہوں، تم سے شادی کیسے کروں؟ میں نے کہا، حاجی صاحب آپ بیمار ہیں تو کیا ہوا، پوری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ بس مجھے اپنا نام دے دیں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، شاید اللہ نے ہمارے لیے یہی بہتر لکھا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میری زندگی کو ایک مستقل کنارہ ملنے جا رہا تھا۔ اگلے روز بڑی سادگی سے ہمارا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ محلے والوں کا منہ بند ہو چکا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ میرے دل میں حاجی صاحب کی عزت اور مرتبہ اب زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن تعجب کی ایک بات یہ تھی کہ حاجی صاحب کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی۔ گھر کا اور باہر کا سارا کام مجھے خود کرنا پڑتا۔ ایسے میں ایک روز میں باہر سے سودا سلف لینے گئی، مگر جیسے ہی میں دکان سے باہر نکلی میری نظر عثمان پر پڑی۔ وہ دیکھتے ہی میری طرف لپکا، مگر میری آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ اور نفرت بھی بھری تھی۔ وہ میرے پاس آتے ہی تعجب سے بولا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں اتنا ڈھونڈا۔ میں نے تم سے کچھ کہنا تھا مگر تم پچھلے سارے دروازے بند کر آئیں۔ میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور کہا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے گھر جانے دو۔ وہ بولا، میں تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میرا تو خون کھول اٹھا۔ ایک شخص جس نے بنا سچائی جانے مجھے طلاق دے دی تھی اب مجھ سے شادی کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے، بہتر ہوگا تم میری زندگی میں مداخلت نہ کرو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں وہاں سے تیزی سے مڑی اور گھر کی طرف بھاگی۔ شاید وہ میرے پیچھے ہی تھا، مگر میں تیزی سے ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ جیسے ہی آگے نکلا میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ میرا دل ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہیں سے پتہ چل گیا کہ میرے شوہر حاجی صاحب ہیں تو مجھ پر لگے سارے الزامات سچ ہو جائیں گے۔ گھر پہنچتے ہی میری سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی حاجی صاحب نے پوچھا، کیا ہوا ہے ثنا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ان کے اس سوال نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ میں نے کہا، نہیں، بس باہر موسم ذرا خراب ہو رہا تھا، میں تیز تیز چلتی ہوئی گھر آئی ہوں، اسی لیے سانس اکھڑ رہی ہے۔ میری بات سن کر حاجی صاحب خاموش ہو گئے اور اٹھ کر اندر چلے گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ حاجی صاحب کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ابھی اس واقعے کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ حاجی صاحب انتقال کر گئے۔ اس روز میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ زندگی کے سارے سہارے مجھ سے چھین لیے گئے۔ میں اکیلی گھر میں بیٹھی گھنٹوں صفے ماتم بچھا کر روتی رہی۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو خبر ہوئی تو وہ حاجی صاحب کی آخری رسومات ادا کرنے آ گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں تنہا اس گھر میں رہنے لگی۔ میں جوان تھی، خوبصورت تھی،
اسی لیے ڈر تھا کہ کہیں کوئی میری عزت کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرا زیادہ تر وقت روتے ہی گزر جاتا۔ میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اکثر میں گھر کو تالا لگا کر رکھتی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اگر محلے کی کوئی عورت آتی تو دروازہ کھول دیتی، ورنہ زیادہ تر وقت میں اسی چار دیواری میں قید ہو کر گزارتی۔ میری زندگی ایک ذرائع بے نشاں بن کر رہ گئی۔ عدت کے دن گزر چکے تھے۔ اچانک ایک روز دوپہر کے وقت گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ میں سمجھی شاید محلے کی کوئی خاتون ملنے آئی ہوگی، سو میں نے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ میں حیران سی ہو گئی۔ میری اس حالت کو نظر انداز کر کے وہ مسکرانے لگا، مگر میری آنکھوں میں خون تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا، میں اس دن سے تمہیں ہر جگہ مارا مارا ڈھونڈ رہا ہوں، پھر آخر کار میں اس محلے میں آیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم یہاں رہتی ہو۔ تمہارے شوہر کا چند ماہ پہلے ہی انتقال ہوا ہے۔ اب تو تمہارے راستے صاف ہیں، تم مجھے اپنا سکتی ہو۔ اس کی باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تمہیں میری زندگی کا حصہ بننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے ایک بار بھی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی اور مجھے اس بھرے سماج میں اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا پتہ تم بھی دوسری بار اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ وہی سلوک کرو۔ کہنے لگا، میری ماں تو تمہارے جانے کے ایک ہفتے بعد ہی مر گئی تھی۔ یہ سن کر میرے قدم ایک دم سے رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ واقعی پریشان تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا۔ عثمان نے بتایا کہ جس روز حاجی صاحب انہیں طلاق دے کر گھر سے باہر نکلے تھے، اسی روز اماں کو فالج کا اٹیک آیا۔ وہ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ جب میں واپس آیا تو مجھے علی نے سارا ماجرا بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ غلطی ثنا بھابی کی نہیں تھی، بلکہ غلط تو اماں تھی، جس نے ابا کو کبھی شوہر ہونے کا حق ہی نہیں دیا، بلکہ اماں ہر رات ابا کو کسی نہ کسی بہانے سے کمرے سے نکال دیتی اور گھر کے پچھلے دروازے سے غیر لوگوں کو بلا کر ان کی دلجوئی کرتی۔ ابا کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ تم ان کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر خیال کرتی تھی، مگر مجھے آدھا سچ معلوم تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے تمہیں طلاق دے دی۔ یہ کہہ کر وہ بری طرح رونے لگا۔ میں اس کی ماں کا سچ سن کر حیران رہ گئی کہ ایک عورت اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، اب تو ہمارا حلالہ بھی ہو چکا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنی سزا بھگت چکا ہوں۔ میرے ساتھ دوبارہ شادی کر لو، میری ماں کو معاف کر دینا تاکہ ان کی آخرت آسان ہو۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے اور شادی کے لیے رضامند ہو گئی۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ علی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، مگر وہ ابھی بھی اپنی پڑھائی پوری کر رہا ہے۔ عثمان مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے، میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھتا ہے، مگر آج بھی ایک ڈر میرے دل میں قائم ہے، کہیں عثمان کو میری دوسری شادی کی حقیقت معلوم ہوئی تو وہ کیا کرے گا۔ میں اب سب سے رائے لینا چاہتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا عثمان کو حاجی صاحب کے بارے میں بتانا چاہیے یا یہ راز راز ہی رہے تو بہتر ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔